ان میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں انسان کی تخلیق اور ایک بڑی چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں بلند مقام پانے والا فرشتہ کہہ لیجیے یا سردار ملائکہ کہہ لیجیے وہ رائندہ بارگاہ ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ آخر یہ دشمنی اس سے ہوئی کیوں؟ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن بنا کیوں؟ اسی کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں شکل و صورت عطا کی۔ کیسی شکل و صورت؟ جیسا کہ اللہ نے چاہا، کسی کو گورا بنانا چاہا اس کو گورا بنایا، جس کو کالا بنانا چاہا اس کو کالا بنایا، جس کو موٹا بنانا چاہا اس کو موٹا بنایا، جس کو پتلا بنانا چاہا اسے پتلا بنایا۔ یہ اللہ کی شان، اپنے جس بندے کو جس شکل میں چاہا وہ شکل اسے عطا کر دی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب آدم کی تخلیق ہو گئی اور انہیں شکل و صورت عطا کر دیا تو ہم نے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فسجدوا، تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ لم یکن من الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ جب میں نے حکم دے دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے آدم سے۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے انہیں مٹی سے بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو جواب نہیں معلوم ہوا ہوگا، اس سے یہی جواب ہے۔ کیسے؟ آپ بتاؤ، جو اس میں کسان لوگ ہیں یا کاروباری لوگ ہیں، کسی کو کوئی بڑا منصب ملنے والا ہو، کوئی اونچی پوسٹ ملنے والا ہو، کسی کو وزیر داخلہ بنانے والا ہو کوئی، یا کسی کو 1500 اسکوائر فٹ کی زمین یوں ہی ملنے والی ہو، دنیا کی مثال، کوئی آ کر کے بیچ میں روڑا لگا دے، پیر لگا دے اور وہ منصب ملنے سے رہ جائے تو انسان اس انسان کی دشمنی کر بیٹھتا ہے کہ نہیں کر بیٹھتا؟ دنیا کی چھوٹی مثال ہے، اپنا سب کچھ بھول بھال کر کے سب سے پہلے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ اندازہ لگا لو، ابلیس کو کوئی معمولی مقام حاصل تھا؟ دنیا کا سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے عظمت والا مقام حاصل تھا۔ وہ تمام ملائکہ کا سردار تھا اور اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ قریبی تھا۔ تھا تو وہ جناتوں میں سے، لیکن اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے کرتے بالکل آخری مقام پر پہنچ چکا تھا۔ پھر اپنے اس بلند مقام سے کس کے وجہ سے وہ نیچے گرا؟ حضرت آدم کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس نے ٹھان لی کہ جس آدم کی وجہ سے مجھ سے یہ منصب چھینا گیا ہے، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا کھلا ہوا دشمن ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان کیوں ہے؟ کیونکہ انسانیت کی وجہ سے اسے اللہ رب العزت کے مقام، بلند مقام سے نیچے گرایا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار تنبیہ کی ہے کہ اے انسانوں، تم اپنے دشمن کو پہچان رکھو،
شیطان سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو۔ شیطان کوئی معمولی طاقت والا نہیں ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے۔ وہ ہر لحظہ، ہر پل، ہر وقت آپ کو اللہ کے راستے سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا ذکر خود قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ آزمائش کے لیے اس کے ساتھ دو چیزوں کو مقرر کیا ہے، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا باطنی نفس۔ شیطان آپ کا باہری دشمن ہے اور نفس آپ کا اندرونی اور داخلی دشمن ہے۔ تو ایک انسان بیک وقت دو دشمنوں سے لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے۔ بندے مومن ہر وقت ہمیشہ دو دشمنوں سے لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، اور جو دونوں کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ دونوں سے ایک وقت لڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام میدان جنگ سے لوٹنے کے بعد اپنی کارکردگی بیان کرنا شروع کیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، یہ معرکہ جیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جس جہاد کی تم بات کر رہے ہو یہ چھوٹا جہاد ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جس جہاد کی تم بات کر رہے ہو یہ چھوٹا جہاد ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کھیلتے ہیں، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر ہم تلوار چلاتے ہیں، نہ معلوم کس لحظہ کس وقت ہماری گردن کٹ کے گر جائے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر مکان کی پرواہ کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے تلوار چلاتے ہیں، اب اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے میرے پیارے صحابہ، انسان کا اپنے نفس سے لڑائی لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کہیں موبائل چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، کسی گناہ پکڑے جاتے ہیں، کس کا کمال ہے؟ نفس کا کمال۔ انسان کے لیے کمال جب ہے کہ جب اپنے اندرونی دشمن سے وہ جیت جائے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس سے لڑائی۔ مولا کریم سے دعا کہ العالمین ماہ صیام کی برکت سے ہماری حفاظت ہمارے دونوں دشمنوں سے فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے، اور مرتے دم تک ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔